طالب رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں جس میں ہوں گی، 3 خصلتیں، 3 خوبیاں سرکار نے فرمایا جس میں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت پالے گا، ٹھیک ہے نا، اس کو ایمان کی چاشنی، ایمان کی جو لذت ہے وہ محسوس ہوگی جس کے اندر یہ 3 خوبیاں ہوں گی۔ اب اس میں ہم نے خود بھی تجزیہ کرنا ہے کہ آیا کہ وہ ان 3 خوبیوں میں ہم کس حد تک جو ہے وہ کامل ہیں، اور اس کو پھر ہم نے اپنانے کا اہتمام کرنا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت ہو، سب سے یہ پہلا وصف ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت ہو۔ اب قرآن مجید کے اندر بھی رب کائنات جل وعلا ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ جل وعلا سے محبت کرتے ہیں اور شدید محبت کرتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی اس بات کی طرف ہمیں تعلیم دی اور ارشاد فرمایا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ جل وعلا سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہارا رب ہے۔ اب اگر بندہ تھوڑا سا غور کرے تو دل میں میلان، کشش اور دل میں چاہتوں کا سلسلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کون سی ذات ایسی ہے جو بغیر کسی فرق اور بغیر کسی مفاد کے ہمیں بلا تقسیم عطا کر رہی ہے، تو وہ اس بات کا بندہ محسوس کر سکتا ہے کہ وہ ذات باری تعالیٰ ہے جو ہزاروں گناہوں کے باوجود اپنے فضل کی برکھا ہم پہ برسا رہی ہے، تو وہ صرف ایک ذات ہے اور رب ذوالجلال ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ کس سے محبت کی جائے؟ اللہ تعالیٰ جل وعلا سے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام، یعنی کہ رسول کریم علیہ السلام سے جو محبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنیاد پر ہے، یعنی کہ اللہ کے سبب رسول کریم علیہ السلام سے محبت ہے یہ۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کہ وہ تمہارا رب ہے، اور رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ یعنی کہ رسول کریم علیہ السلام سے محبت کا سلسلہ رب ذوالجلال جل وعلا کے سبب ہے۔ تو ان دونوں محبتوں کو محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہ 2 محبتیں ذوات کے اعتبار سے جدا جدا ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے ایک ہیں، یعنی کہ رسول کریم علیہ السلام کی محبت بندے کو رب ذوالجلال جل وعلا تک لے جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا سلسلہ اس بندے کو میسر آ جائے گا۔ تو اس لحاظ سے پہلے کیا کیفیت بیان فرمائی؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت ہو۔ پھر دوسرے نمبر پر دوسری صفت سرکار نے بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں جس سے بھی محبت کی جائے اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے۔ اب یہ وہ معیار ہے جو ہمارے رسول کریم علیہ السلام نے دنیاوی جتنے بھی تعلقات ہیں ان کے لحاظ سے سرکار نے بیان فرمایا۔ اب خود سوچئے، اب دیکھیے 2 پہلو ہیں، ایک ہے کہ پہلے سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام سے محبت سب سے زیادہ ہو، اور پھر فرمایا کہ دنیا میں جس سے محبت ہو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ اب دیکھیے، آپ غور کیجئے، آپ خود اس بات کو محسوس کریں گے کہ پہلی محبت کا سلسلہ تعلق ہے ایمان کے ساتھ، اور دوسرا یعنی کہ بندے کے جوارے یعنی کہ تعلقات بنتے ہیں بندوں کے ساتھ معاملات کے لحاظ سے، افراد کے اعتبار سے اور سوجیتوں کے اعتبار سے۔ تو حبیب علیہ السلام معیار عطا فرما رہے کہ بیرونی دنیا کے اندر تمہارے جتنے بھی جہاں بھی اور جیسے بھی تعلق بنے اس تعلق میں تمہارا معیار کیا ہونا چاہیے اور بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ رب ذوالجلال جل وعلا، یہ تمہاری معیار ہونا چاہیے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اللہ کی رضا کی خاطر اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق، اس لحاظ سے میں اس سے جو محبت کا اہتمام کرتا ہوں۔ اب ذرا سوچئے گا، پہلے کیا فرمایا؟ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے محبت ہو، پھر فرمایا باقیوں سے محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اگر پہلی محبت یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے محبت غالب ہوگی، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر باقی جدھر بھی وہ بڑھے گا اسی محبت کی ڈائریکشن میں بڑھے گا، تو اس کے سبب اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کو درستگی عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر پہلی محبت غالب نہیں ہے، آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر دیوار قائم کی جائے اور اس کی پہلی اینٹ جو رکھی جاتی ہے وہی ٹھیک نہ ہو تو ساری کی ساری دیوار خرابی کا شکار ہو جائے گی اور کسی بھی لمحے اس کا گرنا ممکن ہوگا۔ اور اسی طرح اگر بندے کے دل میں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت نہیں ہے یا محبت غالب نہیں ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ دنیا میں جتنے بھی جہاں بھی معاملات کے اعتبار سے نسبت بنے گی اس میں وہ اپنی مفادات، اپنی ترجیحات
یا اپنے جو ہے وہ جو خواہشات ہیں یا ذاتی جو جان ہے یا میلان ہے اسی کو وہ غالب رکھے گا، اور اس کے سبب بندہ جو ہے وہ خرابی کا شکار ہو جائے گا۔ تیسری جو حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ ایمان سے کفر کی طرف آ جانا، اب کفر سے لوٹنا، کفر کی طرف لوٹنا، ایمان سے کفر کی طرف لوٹنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح ناپسند ہو جس طرح آگ میں ڈالا جانا بندہ ناپسند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ پہلے رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ پہلے کفر میں تھے، کفر سے اسلام کی طرف آئے تو اندھیرے سے روشنی کی طرف آئے تو انہیں روشنی میسر آئی، ٹھیک ہے، اور اس روشنی میں آگے انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میسر آئی، جس کے سبب ان کے ایمان اور اعمال میں اور کیفیات میں اور زیادہ پختگی آتی گئی۔